اب ہم آتے ہیں صدقے کے اوپر کہ زکوٰۃ اور صدقہ کی اہمیت کیا ہے اور کیوں، کیا ہوتا ہے، اس سے فائدہ کیا ہے؟ حضرت صدقہ اور زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک تم اپنی پسندیدہ میں پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 100 گنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں، 70 گنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اجر رکھا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کریں اللہ اس کو 100 روپے بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب صدقات دینا، اور حدیث میں ہے ان صدقۃ رد البلاء، صدقات جو ہے وہ مصیبتوں کو، بلاؤں کو، تکالیف کو ٹال دیتے ہیں۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اور حقیقت میں رمضان المبارک میں اس کا دینا زیادہ افضل ہے، اور عموماً نصاب ہوتا ہے اس کا پورے سال، کسی کا نصاب رجب میں آ جاتا ہے، کسی کا شعبان میں، ہر انسان کا اپنا ایک ترتیب اس کو پتہ ہوتی ہے۔ اکثر لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے ہیں، اچھی بات ہے، صدقات ادا کرنے چاہیے، غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اور خاص کر کے اپنے پڑوسیوں کو کھانا کھلانا، ان کی خبرگیری رکھنا۔ اور قرآن پاک میں جو جہاں تک صدقات خرچ کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری فرمائی ہے، سب سے پہلا وہ قریبی رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو آپ نے دینا ہے۔ قریبی، سب سے قریبی رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ عموماً کزنز، اور عموماً لوگوں کا کزنز سے جھگڑا ہوتا ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کو بھی علم تھا کہ یہ کزنوں میں آپس میں ہوگی، تو خرچ کرنا، پھر بھی ایک دوسرے کے صلہ رحمی کرنا، اچھا رویہ رکھنا، خرچ کرنا، ان کو ہدیہ پیش کرنا، جو کھانا بنا رہے ہیں کسی کو روزہ افطار کرانا، تحائف دینا۔ اور خصوصاً بہت لوگ سفید پوش لوگ بہت پریشان ہیں، غریب غربا بہت تکالیف میں ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ ہمارے اپنے گھروں کے ارد گرد انسانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا پڑوسی کیا کرتا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کیا ہے، میرے برابر میں رہنے والا، میرے ساتھ کام کرنے والا، اس کے پاس کیا ہے، تو غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ جتنی ہم زیادہ صدقات، خیرات، زکوٰۃ میں سے لوگوں کی مدد کریں گے، یہ زکوٰۃ ہے ہی مسلمانوں کی۔ اور حدیث میں ہے ترزقون لضعفائکم، جو تم کھا رہے ہو یہ تمہارا اپنا نہیں، یہ تمہارے کمزوروں کا ہے۔ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، یہ گھر والوں کے اوپر ہم فراخ دلی سے خرچ کریں، تنگ دلی نہ کریں۔ اور حدیث میں ہے خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، خیرکم لأہلی، جی تم میں سب سے، جی جو 2 دفعہ خیرکم ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں بہتر ہو، اور میں اپنے گھر میں سب سے بہتر ہوں۔ تو گھر والوں کے دسترخوانوں کو سجانا چاہیے، اچھے اچھے کھانے کھلانے چاہیے، گھر والوں کے لیے فراخ دلی کرنا چاہیے، اور باقیوں کو بھی، قریبی رشتہ داروں کو کھلانا چاہیے۔ غریبوں کو تیسرے نمبر پہ آتے ہیں، جو غریب مسکین غربا، ان کو، ان کی جو ہے ہم اپنے صدقات جو دینے چاہیے۔ صدقات دینے سے جو ہے وہ مال گھٹتا نہیں، مال بڑھتا ہے۔ مال یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تو جو ربا جو ہے یہ مال کو گھٹاتا ہے، اور صدقات جو ہے زکوٰۃ یہ مال کو بڑھاتا ہے۔ اور جو ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے۔ یعنی یہ جو آپ صدقہ کر رہے ہیں، یہ آپ یہ نہ سمجھے ہمارا اتنا مال کم ہو گیا، بلکہ یہ آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کو دے رہے ہیں، قرض اللہ کو دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر بہترین بدلہ دینے والا اللہ ہے۔ تو اللہ بدلہ عطا فرمائے، قرض حسنا۔ تو دیکھیں صدقے کی بڑی ایک نا، مصعب میں ایک جگہ ریسرچ پڑھ رہا تھا، جی، تو وہ کچھ اس طرح تھی کہ دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں فلانی آرگنائزیشن، فلانی NGO، فلانی چیریٹی کرنے والا، مثال کے طور بڑے بڑے بزنس مین ہیں نا، اب آپ نام لیں، کراچی کے کتنے جائنٹ بزنس مین ہیں، پاکستان کے کتنے جائنٹ بزنس مین ہیں، پھر بڑی بڑی NGOs ہیں جیسے WHO ہے، یونیسیف ہے، گاوی ہے، بہت بڑھیا، پوری دنیا میں کام کرتی ہیں، مختلف امراض پر، بیماریوں پر، تعلیم پر، روزگار پر خرچ کرتی ہیں۔
تو اس میں پھر ایک بڑا نام آتا ہے بل گیٹس کا کہ بھائی بل گیٹس جو ہے نا، بل گیٹس فاؤنڈیشن دنیا کی اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے، وہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ خرچ کر رہی ہے اور اتنی بڑی چیریٹی ہے اربوں ڈالر کی. بڑی خوشی ہوئی وہ ریسرچ پڑھ کے کہ دنیا کی سب سے بڑی چیریٹی ناظرین زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ہے. دنیا کی سب سے بڑی چیریٹی زکوٰۃ only 2.5% آف یور ویلتھ. حقیقت ہے. صرف 2.5%، آپ کا 2.5%، یہ صرف زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں، صدقات خیرات کی بات نہیں کر رہا. وہ الگ ہیں، وہ الگ ہے، وہ ایڈیشنل ہیں جی، جو یمن میں، فلسطین میں، سیریا میں، جہاں جہاں لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے وہاں صدقات اور خیرات پہنچتے ہیں. زکوٰۃ دنیا کی سب سے بڑی چیریٹی ہے. دنیا کی کچھ مسلمان ممالک میں، جیسے کہ اب لگ بھگ اندازہ 60-62 ملک مسلمان ہیں، ان مسلمان ممالک میں جو پوری دنیا کی جو کلیکشن ہے زکوٰۃ کی، اس کا تخمینہ لگایا جاتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی چیریٹی الحمدللہ زکوٰۃ بنتی ہے. زکوٰۃ ہے. اور یہی آقا نے فرمایا ہم زکوٰۃ دیں تو دنیا میں غربت ختم ہو جائے گی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مثال ہمارے سامنے ہے. میرے ذہن میں یہ بات تھی، بتائیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات ہو رہی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز اور وہ عمر ثانی کہلاتے ہیں، اور ان کو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کی نسل سے ہیں جو حضرت عمر مدینہ کا گشت کر رہے تھے. ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ. بیٹی نے جب کہا اماں وہ امیر المؤمنین عمر نے منع کیا ہے، ماں نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا. اس بیٹی نے کہا عمر تو نہیں، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے یہ آواز اپنے کانوں سے سنی. حضرت عمر چونکہ گشت کر رہے تھے تو یہ جب آواز سنی، اگلے دن اپنے بیٹے کا رشتہ لینے پہنچ گئے کہ میرے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا اور اسی بیٹی کی نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب آئے اور آتے ساتھ ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنا سارا کچھ بیت المال میں جمع کر دیا اور اپنی وائف حضرت فاطمہ، حضرت بی بی فاطمہ، وہ دنیا عالم کی وہ عورت خاتون سیاستدان ہے، سب سے بڑی خاتون سیاستدان وہ فاطمہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ، اور اس کا والد بادشاہ عبد الملک، اس کا ایک بھائی بادشاہ ولید، اور دوسرا بھائی سلیمان بن عبد الملک وہ بھی بادشاہ رہا ہے، چوتھا بھائی حشام بن عبد الملک وہ بھی بادشاہ رہا ہے، پانچواں بھائی جو ہے یزید بن عبد الملک وہ بھی بادشاہ رہا ہے، خاوند حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ بھی بادشاہ، دادا مروان وہ بھی بادشاہ. 8 پشتیں جس کی بادشاہ گزری ہوں، یعنی اس کی زندگی میں جس کی 8 پشتیں جو ہے وہ بادشاہ گزری ہوں، تو اس عورت نے بھی، اس خاتون نے بھی اپنا سب کچھ جو ہے بیت المال میں جمع کر دیا، قربان کر دیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے کہا میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنا سب کچھ دینا پڑے گا ورنہ پھر مجھ سے علیحدگی لے لو. عورت نے کہا، بیوی نے کہا آپ کو نہیں چھوڑ سکتی، مال و متاع سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز جمعے کی نماز پہ آتے، کپڑے دیر ہو گئی، لوگوں نے پوچھا آپ آج دیر آئے؟ انہوں نے کہا میرے پاس ایک ہی کپڑوں کا جوڑا تھا، اسی کو میں نے دھویا سکھایا، اسی کے پہننے میں دیر ہو گئی، اس لیے مجھے لیٹ ہو گئی. خلیفہ وقت تھے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران. اور اس کے علاوہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب زکوٰۃ لوگ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے خلافت میں ایک بھی زکوٰۃ لینے والا باقی نہ رہا. عمر بن عبدالعزیز، عمر بن خطاب کی، عمر بن عبدالعزیز کی، حضرت عمر ثانی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک بھی زکوٰۃ لینے والا، جی عرب کی بات ہو رہی ہے، جی عرب کی. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنا مال لے کے ڈھونڈتے تھے، ہے کوئی مستحق زکوٰۃ ہم دیں، سارے لوگ غنی ہو گئے تھے. اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ان کے بعد جو بادشاہ بنے انہوں نے اپنے جو ہے لوٹ مار، کرپشن وہ شروع کر دی. تو لوگوں نے کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو ترکہ چھوڑا اپنی اولاد کے لیے، وہ کیا چھوڑا؟ کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ. گھر میں آتے تھے، بیٹیاں جو ہے اپنے منہ پہ کپڑا رکھ لیتی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا میری بیٹیوں تم نے اپنے منہ پہ کپڑا کیوں رکھا ہے؟ ان کی ماں نے کہا انہوں نے آج پیاز کے ساتھ روٹی کھائی ہے، یہ اس لیے کپڑا رکھا ہے کہ ان کے منہ سے بو نہ آئے اور آپ کو ناگوار گزرے.
اس لیے انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا میری بچوں میں تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں، سارے خزانے میرے پاس ہیں، سب دے سکتا ہوں، لیکن یہ میرے نہیں، یہ لوگوں کے ہیں. ان میں خیانت کروں، تمہیں یہ منظور ہے کہ میں جہنم میں جاؤں، یا تمہیں یہ منظور ہے کہ میں سب کچھ فاقے برداشت کروں اور تمہیں جو ہے یہ میں جنت میں تمہارا باپ جنت میں جائے. لوگوں نے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اسی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اولاد کو ہم نے جو ہے دمشق کی جامع مسجد کے باہر لوگوں کو خیرات، زکوٰۃ، مال دیتے ہوئے دیکھا، اور ان کے بعد جو بادشاہ بنے ان کی اولادوں کو ہم نے مانگتا ہوا دیکھا. سبحان اللہ. تو جو دیتا ہے وہ ختم ان کا نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمان خلافت ہمارے سامنے ہے. وہ بڑے عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق زکوٰۃ دینے میں بڑے سخت تھے. بڑا سخت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جب امیر المؤمنین بنے تو منکر جو زکوٰۃ کے جو منکر تھے ان سے جہاد کے لیے گئے. حضرت عمر نے فرمایا امیر المؤمنین ابھی شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی وصال ہوا ہے، ان کو چھوڑ دیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، آج اگر وہ رسی بھی نہ دے ابو بکر ان سے بھی جہاد کرے گا. اے عمر تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو حضرت عمر بھی جو ہے انہوں نے فرمایا ابو بکر آج آپ ہیں تو یہ سارا نظام چل رہا ہے، اور اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے. آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیات تلاوت کی اور منکرین زکوٰۃ کے اوپر جو ہے وہ جہاد کے لیے گئے تو الحمدللہ سارا پھر سسٹم صحیح ہو گیا، سارے لوگ زکوٰۃ دینے لگ گئے. حضرت عمر کے زمانے میں بھی سارے لوگ زکوٰۃ دینے لگ گئے. تمام صحابہ اکرام کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ اپنے مال کا 2.5% دینا ہے، کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں. سارے لوگ اگر زکوٰۃ دینے لگ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہمارے ملک سے، ہمارے کراچی اور پورے وطن عزیز سے، بلکہ پوری دنیا سے غربت ختم ہو جائے گی. بلکہ آپ نے جو یہ چیریٹی کا بھی ذکر کیا، سب سے بڑی چیریٹی ماشاءاللہ زکوٰۃ ہے. تو یہ بڑی مجھے خوشی ہوئی آپ کی بات سن کر، ایک معلومات ملی زبردست. یہ حقیقت ہے کہ اگر ابھی تو یہ سمجھ لیں کہ جب اصحاب دین کے دور میں، جب خلفۂ راشدین کے دور میں جب لوگ زکوٰۃ سے انکاری ہو سکتے ہیں، جو کس کے دور میں بات کر رہا ہوں؟ صحابہ کے دور میں، صحابہ کرام کے، اصحاب کے دور میں، خیر القرون کے دور میں، خیر القرون کے دور میں جب خوف و جذبہ اور دبدبہ ہی بہت تھا. ٹھیک ہے، جذبہ اور خوف دونوں تھے. دین کے لیے جذبہ بھی تھا اور خوف خداوندی بھی تھا اور خوف حکمران بھی تھا. اس وقت بھی جب لوگ زکوٰۃ سے انکاری ہو سکتے تھے کہ ان کو یہاں تک کہ جنگ کا اعلان کرنا پڑا. مجھے یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے، جو میں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کبھی پیچھے معاف فرمائے، کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کے معاملے میں اور نماز کے معاملے میں بہت سخت تھے. بہت سخت تھے. باقی معاملات میں بہت نرم تھے، لیکن زکوٰۃ اور نماز کے معاملے میں بہت زیادہ سخت تھے. تو اسی طرح بات ہو رہی چیریٹی کی. اگر ہم ابھی بھی دنیا میں سب سے بڑی چیریٹی، آپ بل گیٹس فاؤنڈیشن لے لیں، آپ اور WHO لے لیں، آپ یونیسیف لے لیں، آپ گاوی لے لیں، جتنے بھی آرگنائزیشنز اور فاؤنڈیشنز کام کر رہی ہیں، فخریہ بات یہ ہے کہ ان سب میں دنیا کی سب سے بڑی چیریٹی جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. وہ زکوٰۃ ہے. اتنے کم ملکوں میں، 200 ملکوں میں، اگر صرف ہم 25% ملک ہیں مسلمان، ان میں اگر زکوٰۃ اتنی زیادہ چیریٹی ہو رہی ہے، سوچیں کہ جو لوگ مصحف زکوٰۃ سے انکاری ہیں یا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، میں سمجھتا ہوں وہ اپنا مال خود حرام کرتے ہیں. وہ اپنے مال کی برکت خود ختم کرتے ہیں. حضرت یہ تو حدیث میں ہے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، قیامت کے دن، آخرت کے دن ان کے مال کا جو توق بنایا جائے گا اور ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا. وہ ہوتا ہے جو آپ نے موویز میں یا فلموں میں دیکھا ہوگا، جو غلاموں کو ڈالتے ہیں یا ملزمان کو گلوں میں ڈالتے ہیں، وہ ہل بھی نہیں پاتا. اور آپ دیکھیں یہ مال کس نے دیا ہے؟ ہم آئے بھی خالی ہاتھ تھے، جائیں گے بھی خالی ہاتھ. تو اس دنیا سے جائیں گے، کیا لے گیا سکندر بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ آئے، آپ قارون لے لیں، آپ شداد لے لیں، آپ فرعون لے لیں، کہاں لے کر گئے؟ قبریں بنی پڑی. ہاں نام ضرور چینج ہوتے ہیں فائل پہ، یہ فلاں کی ملکیت، وہ چلا گیا، اس کے بچوں کی ملکیت، پھر اس کے بچوں کی ملکیت، پھر اس کے بچوں کی ملکیت. پھر یہ نام میں کیا، یہ بلڈنگ، یہ عمارات، یہ چیزیں، یہ یہیں کی یہیں رہ جائیں گی. آخرت میں تو
انسان وہی آخرت میں چیزیں کام آئیں گی جو اپنے اعمال اور صدقات خیرات. بلکہ میں پروگرام کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج کل غزہ کے حالات بہت خطرناک ہیں. وہاں مسلمانوں کو چاہیے وہاں چیریٹی کریں، ان کی مدد کی جائے، اپنے اڑوس پڑوس میں جو ہے مسلمانوں کی خبرگیری رکھی جائے، اور جو ہے پڑوسیوں کی رشتہ داروں کی. جانے ہمارے یہاں ناظرین یہ عالم ہے کہ ہم بڑے بڑے دسترخوان لگاتے ہیں، سب بڑے بڑے دسترخوان، اور ہمارا پڑوسی بھوکا ہے. یہ آج یہ نشو نما ہو رہی ہے، بڑے بڑے ہمارا پڑوسی دسترخوان بھوکا ہے، ہمارے پڑوسی کے بچوں کی فیس جمع نہیں ہے، ہمارے پڑوسی کا بچہ جو ہے نا وہ گھر پہ بیٹھا ہے، یونیفارم نہیں ہے، اس کا گھر نہیں ہے، ان کی چھت نہیں، کرایہ دینے کو بجلی کا بل نہیں بھرا، اس نے گیس کا بل نہیں بھرا، اور پڑوس پہ رہتے ہوئے بلکہ ایک دوسرے کے اوپر ہم وہ بڑی اچھا لفظ استعمال کیا تھا مفتی صاحب نے اس دن کہ ہم ایک دوسرے سبقت لے جاتے ہیں. ہم سبقت کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، یہاں تک کہ ہمارے آفس کے ہمارے کولیگ ہیں، امپلائیز ہیں، ہمارے کزنز ہیں. یار ہم کیا کرتے ہیں کہ جو مانگنے والے آتے ہیں، ابھی جوک در جوک کراچی میں مانگنے والے اتر رہے ہیں، کوئی پورے پاکستان سے، کوئی کے پی کے سے آ رہا ہے، بلوچستان سے آ رہا ہے، کوئی اندرون سندھ سے آ رہا ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس نشناتی کارڈ بھی نہیں ہے، افغانستان سے آ رہا ہے. ہم وہ مانگتے پھر رہے ہیں، ایک بندہ جو ہے مانگتا پھر رہا ہے. ہم ان کو یہ آپ کے 10 روپے، آپ کے 20 روپے ان کے ہزاروں لاکھوں بنتے ہیں، اور بعد میں کیا پتا وہ آپ کے ہی خلاف استعمال ہوتے ہوں. تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں، آس پاس کے لوگوں کو دینا چاہیے، اپنے گھر والوں کو. پیون ہے اس کو اگر آپ 500 کی مدد کر دیں گے تو کیا پتا اس کے وہ دن اچھا نکل جائے، وہ اچھا دن نکل جائے گا. اس طرح کی ترغیب دیں، اس طرح کرنا چاہیے اپنے پڑوسیوں کو. بڑے بڑے دسترخوان، آج کل مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، لوگ نشو نما کرتے ہیں نام کے لیے. اس چیز سے بچنا چاہیے. بڑے بڑے دسترخوان ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر آپ کے پاس زیادہ اللہ نے وسعت دی ہے آپ لگائیں دسترخوان، لیکن پہلا حق جو ہے آپ کے پڑوسی کا ہے، آپ کے ساتھ کام کرنے والا، آپ کے گھر کے قریب رہنے والا، آپ کا کزن، آپ کے رشتہ دار. بہنوں کو ہم حقوق نہیں دیتے، بہنوں کو حقوق ہم دیتے نہیں، بڑے بڑے حصہ نہیں دیتے، بڑے بڑے دسترخوان لگا لیتے ہیں. تو میرے عزیز جو ہم سن رہے ہیں ایچ ناؤ ٹی وی چینلز کے ذریعے، میرے حاضرین ناظرین تک یہ گزارش ہے کہ ہم بہنوں کو حقوق دیں، بھائیوں کے حقوق دیں، کسی کا حق نہ کھائیں. حقوق اللہ تو ان میں تو معافی ہو سکتی ہے، حقوق العباد میں کوئی معافی نہیں. بہن کا حق دینا ہے، بھائی کا حق ہے ہمارے ذمے، وہ ادا کر دیں. اسی طرح کسی کا قرض ہے، کسی کے لین دین کا معاملہ ہے، اس میں کلیئر ہو جائیں. چیریٹی کرنی ہے، اپنے ساتھ رہنے والے عزیز اقارب، اپنے قریبی رشتہ دار، ان کو دینی چاہیے. اسی طرح آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ کے ملازمین ہوتے ہیں، ورکرز ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، بہت سفید پوش ہوتے ہیں، وہ سوال بھی نہیں کر سکتے، مانگ بھی نہیں سکتے. تو یہ کار خیر کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یہ آتے ہیں دسترخوان وغیرہ. آپ کھلے عام جو لوگوں کی ترغیب دیں، کھلے عام دسترخوان لگائیں، لیکن بہترین سب سے افضل چیز وہ قریبی رشتہ دار، عزیز اقارب، آپ کے اڑوس پڑوس والے. پڑوسی کا حق بہت زیادہ ہے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے اتنے فضائل سناتے تھے، اتنے کہ ہمیں ڈر تھا آقا ان کی کہیں میراث میں حصہ نہ ڈالتے. تو پڑوسی کے تو اتنے حقوق ہیں. دیکھیں ناظرین یہی بات ہے، اور ظاہر پروگرام کا وقت اب ختم ہو چاہتا ہے، لیکن بات سمپل اور بہت لمیٹڈ نمبر بات کریں گے ہم، کہ بات صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے حق آپ کے اہل و عیال کا ہے. اگر ایک بھائی کمزور ہے اور ایک بھائی مالدار ہے تو اس کا حق ہے، یہ اس پہ فرض ہے کہ آپ اپنے دوسرے بھائی کی، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی آپ مدد کریں. بالکل. ماں باپ کا آپ پر پورا حق ہے، جو تیرا ہے وہ تیرے باپ کا ہے. انت ومالک لابیک، جو تیرا ہے جو کچھ ہے وہ سارا تیرے باپ کا ہے. مطلب تو اور تیرا مال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. آج کل ہم ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں، ہم ان کو اتنے پیسے دیتے ہیں کہ بس ان کا مشکل گزارا ہوتا ہے. حقیقت ٹھیک ہے. ایک اگر بہن مالدار ہے اور بھائی کمزور ہے تو اس کی مدد کرے. اگر کوئی بھائی مالدار ہے، بہن کمزور ہے، وہ اس کی مدد کرے. سب سے پہلے اپنے اہل و عیال، اگر آپ کے بچے اچھا کھا رہے ہیں اور آپ کے بھائی اور بہن کے بچے اچھا نہیں کھا رہے تو ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان، یہ مہینہ ہمیں انہی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے دیا. یہ مہینہ یہی چیزیں ہمیں سکھاتا ہے کہ صدقات سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر ہے، اس کے بعد آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار، یعنی کہ ہمارے کزنز، جیسا آپ نے ذکر کیا.
آپ کے کزنس، ہم شرم و شرمی مانگتے نہیں ہیں اور ہم شرم و شرمی دیتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کیا سوچ کے دیں. نہیں بھائی، سب سے پہلے آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے بعد پڑوسی، پھر دوسرا تیسرا دسترخوان، یا کوئی باہر کا بندہ اگر مانگنے والا آتا ہے تو وہ ہے. تو ناظرین، ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملا ہے کہ ہمیں اپنے دسترخوان کو وسیع کریں. دسترخوان وسیع کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن روڈوں پر بٹھا کر نہیں، اپنے گھروں میں لوگوں کو بلا کر دعوت دیں. اگر آپ سیٹ ہیں، اگر آپ دسترخوان لگا رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کے امپلائیز کا حق ہے، جو آپ کے پاس ورکر کام کر رہا ہے آپ اس کی مدد کریں. اتنی مدد کریں کہ آپ کو لگانے کی ضرورت نہ پڑے. ورکرز کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آقا نے فرمایا جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ورکر کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور رمضان میں ان کو خصوصی رعایت دی جائے کام کے حوالے سے، اور اسی طرح اپنے مال میں سے ان کو حصہ دیا جائے. یہ آقا کی حدیث میں آقا کا فرمان ہے. جتنا آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور بلند کریں گے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، ہر کوئی محافظ ہے. وکلکم مسئول، اور ہر کسی سے روز قیامت سوال ہوگا عن رعیتہ، اس کی ماتحتی کے بارے میں. جو آپ کے نیچے ماتحت جو ورکرز کام کر رہے ہیں، ملازمین کام کر رہے ہیں، ان کے آپ تنخواہوں کی مد میں اگر ہو سکتا ہے، یا بونس کی مد میں ہو سکتا ہے، یا اسی طرح جو ہے آپ ان کی رمضان میں افطاری راشن کی صورت میں، یہ ورکرز ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں بیچارے، ان کی جو ہے کرنی چاہیے. یہ سفید پوش ہوتے ہیں، وہ مانگ بھی نہیں سکتے. اسی طرح اور آپ کے پڑوسی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی خبر رکھنی چاہیے. جو اس رمضان المبارک میں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. جتنا ہم مال خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اور بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے.